جامشورو، سانگھڑ، میرپور خاص سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بارش۔ کراچی میں 26 اگست سے طوفانی بارش کی پیش گوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد۔ صدر زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ صدر مملکت نے مولانا فضل الرحمان کو بندوق کا تحفہ دیا۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی وفد نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی۔ اور جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، آئینی ترمیم ملک کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں آئین کو الٹ پلٹ کر کے متضاد فیصلے تسلسل سے آ رہے ہیں، ہمیں کچھ چیزیں تبدیل اور ان کی وضاحت کرنا ہوگی۔ اور پی ٹی آئی کے جلسہ ملتوی کرنے سے متعلق وزیر اعلیٰ کے پی اور حکومتی رابطوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے مختلف حلقوں نے جلسہ ملتوی کرنے کے لیے پہلے علی امین گنڈا پور سے رابطہ کیا، انکار پر اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر سے رابطے کیے گئے۔ نریندر مودی کا پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے کا انکشاف، پولینڈ سے واپسی پر بھارتی وزیر اعظم کے طیارے نے پاکستانی فضائی حدود استعمال کی۔ سول ایویشن ذرائع کا کہنا ہے مودی کا طیارہ صبح 10:15 بجے پاکستانی حدود میں داخل ہوا، جو 46 منٹ تک پاکستان کی حدود میں رہا۔ طیارہ اسلام آباد اور لاہور کے ایئر کنٹرول ایریا سے گزرا۔ طیارہ لاہور سے ہوتا ہوا 11:01 پر امرتسر میں داخل ہوا۔ بھارتی وزیر اعظم نے روایت کے مطابق پاکستانی حکومت اور عوام کے لیے کوئی خیر سگالی پیغام نہیں دیا۔ جون 2023 اور اگست 2019 میں بھی نریندر مودی پاکستانی حدود سے گزرے تھے۔ اپوزیشن اتحاد کی ملاقاتوں کے بعد نون لیگ کی قیادت بھی متحرک۔ نواز شریف نے چند رہنماؤں کو اپوزیشن سے ملاقاتوں کا ٹاسک دیا۔ نون لیگ کے 3 سینئر رہنماؤں کے اپوزیشن جماعتوں سے خفیہ رابطے۔ ذرائع نے بتایا مولانا فضل الرحمان کا چند روز پہلے نون لیگ کے رہنماؤں سے رابطہ ہوا تھا، جس کے بعد مولانا نے سیاسی جلسے اکیلے کرنے کا اعلان کیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کو پیغام دیا گیا ملاقاتیں کریں مگر متحرک کردار ادا نہ کریں۔ نون لیگ کے رہنماؤں نے رابطوں سے متعلق رپورٹ نواز شریف کو پیش کر دی۔ پی آئی سیکرٹری جنرل رؤوف حسن کے موبائل فون کے فورنزک سے مزید پیغامات سامنے آ گئے۔ علیمہ خان نے رؤوف حسن کو بشرا بی بی کے پیغام کی تشہیر سے روکا۔ علیمہ خان نے بشرا بی بی کا پیغام احمقانہ قرار دیا۔ رؤوف حسن سے کہا ڈس انفارمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے، بشرا کا پیغام آگے نہ بڑھائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے پیغام میں کہا تھا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے اکیلے نہیں ملنے دیا گیا۔ بشرا بی بی کے پیغام میں بانی پی ٹی آئی اور جیلر کے درمیان فرضی گفتگو کا تذکرہ ہے۔ بشرا بی بی نے پیغام میں کہا بانی نے بتایا جیلر پر انہیں مارنے کے لیے دباؤ ہے۔ پیغام میں کہا گیا اگر بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہوا تو عوام جیلر کو نہیں چھوڑیں گے۔ ثابت ہو گیا بشرا بی بی ڈس انفارمیشن سیل چلا رہی تھیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا علیمہ خان اور رؤوف حسن کی واٹس ایپ گفتگو پر رد عمل۔ عطا تارڑ نے کہا بانی پی ٹی آئی یا بشرا بی بی کو زہر دینے کا بیانیہ بنایا گیا جو بالکل جھوٹ تھا۔ علیمہ خان نے بشرا بی بی کی گفتگو کو غلط اور جھوٹ قرار دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے انتشار کی سیاست کی بنیاد رکھی، آج خود پی ٹی آئی انتشار کا شکار ہے۔ علیمہ گروپ اور بشرا گروپ میں پارٹی پر قبضے کی کوشش شدت اختیار کر گئی ہے۔ شرجیل ممن نے کہا 2018 میں مصنوعی شخص کو زبردستی وزیر اعظم بنایا گیا، اس کی غلط پالیسیوں سے معیشت کا دباؤ اگلی حکومت پر پڑا۔ یہ سیاسی جماعت جس عروج پر تھی اب زوال دیکھ رہی ہے۔ کوتاہی ہوئی، غلطی کا ازالہ کریں گے، آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صادق آباد حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے ملاقات میں گفتگو، کہا سوگوار خاندانوں کی بھرپور کفالت کریں گے، شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم، گھر اور نوکری بھی دی جائے گی، کچے کے مسائل کا مستقل حل ڈھونڈنا ہوگا، چیک پوسٹوں کی تعمیر جلد مکمل کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی، کہا پولیس کے جوان بھائیوں کی طرح ہیں، حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس پارٹی پر حملے کا مقدمہ صادق آباد کے تھانہ ماچکا میں درج، ڈاکوؤں نے مغوی پولیس اہلکار احمد نواز کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ پولیس اہلکار کی ڈی پی او سے رہائی کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل۔
پشین میں پولیس لائن کے قریب دھماکے میں 2 بچے اور خاتون جام بھر، 5 پولیس اہلکاروں سمیت 12 افراد زخمی۔ دھماکے سے گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ ہو گئی۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے دھماکے کی مذمت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ذمہ داران کی نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ محسن نقوی نے کہا بچوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد انسان کہلانے کے حقدار نہیں، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان کی سلامتی اور سیکیورٹی اداروں پر وار ریڈ لائن ہے۔ ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے، جو نتیجہ آئے گا اس کو دیکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں نواز شریف نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا تھا، بجلی کا مسئلہ دوبارہ حل کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے۔ پنجاب حکومت نے عوام کو ریلیف دیا، جو اچھی بات ہے، اس پر تنقید سمجھ سے بالاتر ہے۔ حکومت کا اگلے ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق مشترکہ اجلاس میں اہم بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں اگلے ہفتے مشترکہ اجلاس بلانے کا تھوڑا بہت امکان ہے۔ ججز کی مدت ملازمت بڑھانے کا معاملہ زیر غور نہیں۔ مشترکہ اجلاس میں آئینی ترمیم نہیں لائی جا سکتی، جو قیاس آرائیاں ہیں اس میں حقیقت نہیں۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا معمول کا اجلاس بلایا ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر خیرات پر چل رہا ہے۔ جنا ہسپتال سرکار نہیں چلا رہی، چندے پر چل رہا ہے۔ وفاق اور صوبہ مل کر شہر قائد کو ایک ایمبولینس تک نہ دے سکے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی برس پڑے، کہا صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتیں تک میسر نہیں۔ ریاست جواب دے ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ پنجاب نے اپنے عوام کے لیے بجلی سستی کر دی، اب باقی صوبے خود اپنی روشنی کا انتظام کریں۔ خالد مقبول کی پریس کانفرنس پر پی پی رہنماؤں کا سخت رد عمل۔ ناصر حسین شاہ نے جناح ہسپتال سے متعلق بیان مضحکہ کا خیز قرار دیا، کہا ہمارے ہسپتالوں کا چندہ عوام کی بہتری پر خرچ ہو رہا ہے۔ قربانی کے کھالوں کی شکل میں جو چندہ ایم کیو ایم نے لیا اسے بھی یاد رکھیں۔ ایم کیو ایم کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی ٹھیکیداری نہیں رہی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید بولی خالد مقبول 10 بار وزیر بنے، بتائیں کراچی کو کیا دیا۔ شرجیل میمن نے کہا خالد مقبول صدیقی کا بیان حقیقت کے برعکس حسد پر مبنی ہے۔ کراچی میں کل سے طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں موسلادھار بارش سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ شدید بارشوں، آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک سے معمولات زندگی متاثر ہونے کا امکان۔ کمزور انفراسٹرکچر، کچے گھروں، دیواروں، کھمبے، بل بورڈز، گاڑیوں اور سولر پینل کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ سانگھڑ، جامشورو، کنکوٹ سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بادل برس پڑے۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا مری کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ نواز شریف نے جھیکا گلی اور کلڈنا سنی بینک کا دورہ کیا۔ سابق وزیر اعظم پنڈی پوائنٹ اور مال روڈ بھی گئے، سیاحوں سے ملے۔ آئی جی سندھ کا کارساز ٹریفک حادثے کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم بنانے کا فیصلہ۔ آئی جی سندھ نے کہا اسے ہائی پروفائل کیس کی طرح لیا جائے۔ پولیس کی تفتیشی ٹیم نے کہا ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ تاخیر کا شکار ہے، میڈیکل رپورٹ سے تفتیش میں پیش رفت ہوگی۔ دوران تفتیش ملزمہ مسلسل بیان تبدیل کر رہی ہے۔ ملزمہ کے برطانوی ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ پاک بنگلہ دیش ٹیسٹ ڈرا کی جانب گامزن، چوتھے دن کے اختتام تک پاکستان نے 1 وکٹ پر 23 رنز بنا لیے، 94 رنز کا خسارہ باقی۔ پنڈی کی مردہ پچ پر مہمان ٹیم نے پہلی اننگز میں رنز کا پہاڑ کھڑا کیا، 565 رنز بنا کر 117 رنز کی برتری حاصل کی۔ مشفیق الرحیم نے 191 رنز بنائے، نسیم شاہ نے 3، شاہین آفریدی، محمد علی اور خرم شہزاد نے 2 وکٹ حاصل کی۔ میچ اے اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ بوم بوم، شاہد آفریدی نانا بن گئے۔ فاسٹ بالر شاہین آفریدی کے ہاں بیٹے کی ولادت۔ شاہین نے پنڈی ٹیسٹ میں حسن محمود کو آؤٹ کر کے وکٹ اپنے بیٹے کے نام کی۔ کرکٹرز اور PCB کی مبارکباد۔ قومی پیسر بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے بعد کل کراچی روانہ ہو جائیں گے۔ شاہد آفریدی نے ٹویٹ کیا دنیا کرکٹ کا کم عمر ترین نانا بننے پر احباب کی محبتوں بھرے پیغامات مل رہے ہیں، ہماری خوشیوں میں شامل ہونے پر دل سے شکریہ۔ پروگرام میں 100% صحیح لوگوں کو نہیں مل رہا، کچھ افسران کے نام بھی اس میں درج ہیں جو 20 گریڈ کر سکتے ہیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور کی بڑا سا ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، جن کو ملنا چاہیے
یہ سب سے نائس چیزیں ہیں، وہ 100% ڈیزرونگ لوگوں کو نہیں مل رہا. دوسرے لوگ بھی لے رہے ہوتے ہیں جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20 گریڈ کے افسران کے نام درج ہونے کا انکشاف. کہا BISP میں رجسٹرڈ افسران یوٹیلیٹی سورس سے سبسڈی لے رہے ہیں. یوٹیلیٹی سورس بند نہیں کر رہے، ری اسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے تاکہ غریب طبقے کو فائدہ ہو سکے. حکومت کا ایجنڈا معیشت کی بحالی ہے. مہنگی بجلی اور شرح سود کے مسائل 2-3 ماہ میں حل ہو جائیں گے. وزیر اعظم کی رائٹ سائزنگ مرحلہ وار کرنے کی ہدایت. 23 اہداف مقرر کر دیے. یوٹیلیٹی سٹورز ختم کرنے کے لیے تجاویز 2 ہفتوں میں تیار کی جائیں گی. سبسڈی کو مستحقین کے کیش ٹرانسفر میں منتقل کر دیا جائے گا. اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن کی نجکاری کی تجاویز بھی 2 ہفتے میں پیش کی جائیں گی. نیشنل فرٹیلائزیشن کارپوریشن ختم کرنے کے لیے تجاویز 1 ماہ میں پیش کرنے کی ہدایت. رائٹ سائزنگ کے دوسرے مرحلے میں 5 وزارتوں کے لیے تجاویز تیار کی جائیں گی. ڈیجیٹل اتھارٹی بنانے کا مسودہ 1 ہفتے میں تیار کرنے کی ہدایت. خبردار، لوگوں کو لوٹنے کا نیا فراڈ سامنے آ گیا. کورئر کمپنی کا میسج بینک اکاؤنٹ خالی کر سکتا ہے. شہری کو کورئر کمپنی کی جانب سے پیغام ملا، آپ کا پارسل ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے، ٹھیک پتہ بھیجے، 89 روپے ڈیلیوری چارجز ہیں. OTP مانگا گیا. شہری نے سادگی میں معلومات دے دی. پتہ چلا دبئی کی موبائل شاپ سے 5300 درہم نکالنے کی کوشش ہوئی. شہری نے کہا خوش قسمتی سے میرے اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں تھی، بچت ہو گئی. بس اڈے کراچی شہر سے باہر منتقل کرنے پر ٹرانسپورٹرز مافیا آپے سے باہر. سندھ حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی فری شٹل سروس پر دھاوا بول دیا. صدر سے سہراب گوٹ ٹرمینل تک جانے والی وین کے شیشے توڑ ڈالے. شٹل سروس والی گاڑیاں واپس لوٹ گئیں. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں اشتعال انگیز حرکت پر قانون حرکت میں آئے گا. پولیس کو ہدایت کر دی قانون کے دائرے میں رہ کر کارروائی کی جائے. قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے کریں گے. چہلم امام حسین کے لیے سندھ بھر میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات. سندھ رینجرز اور پولیس کا کراچی سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں فلیگ مارچ. کراچی میں ملیر لنک روڈ، سفورہ چوک، سعود آباد چوک، کھوکھرا پار، گلشن حدید، قائد آباد، نیو کراچی، مزار قائد، لی مارکیٹ سمیت دیگر علاقوں میں فلیگ مارچ کیا گیا. کنکوٹ، گھوٹکی اور دیگر اضلاع میں فلیگ مارچ کے دوران اہم امام بارگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں کا معائنہ کیا گیا. پاک فوج نے گلگت بلتستان میں 7 کوہ پیماؤں کو 20,100 فٹ کی بلندی سے ریسکیو کر لیا. کوہ پیماؤں میں 3 روسی اور 4 پاکستانی شامل ہیں. کوہ پیما ہائی الٹیٹیوڈ سکنس کی وجہ سے مشکل میں تھے. صہیونی فوج نے غزہ کو مقتل بنا دیا. پناہ گزین کیمپوں پر وحشیانہ بمباری سے مزید 69 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی. اسرائیلی فورسز کا دیر البلح میں بے گھر فلسطینیوں کو نقل مکانی کا حکم. بچوں، بوڑھوں اور خواتین سمیت 1 لاکھ افراد سڑکوں پر آ گئے. 10 ماہ سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. شہداء کی مجموعی تعداد 40,334 ہو گئی. 93,400 زخمی ہیں. فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور بچوں کی غذائی قلت پر UNOCHA کی رپورٹ. وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ. شہباز شریف نے کہا رپورٹ خوفناک اور مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے اسرائیلی جرم کا ثبوت ہے. پیروں تلے زمین کھسکنا حقیقت بن گیا. کوالالمپور میں فٹ پاتھ پر اچانک 8 میٹر گہرا گڑھا پڑا. خاتون کو نگل لیا. ارد گرد بیٹھے افراد حیران رہ گئے. 7 کلومیٹر طویل سیوریج لائن میں لاپتہ خاتون کی تلاش جاری. حضرت داتا گنج بخش کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز. نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار نے مزار پر چادر چڑھائی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. پاکستان میں پہلی بار ہب آٹو کراس ریلی. کراچی DHA میں ریت کے بجائے روڈ پر گاڑیاں دوڑائی گئیں. تیمور منوالا نے پری پیڈ کیٹیگری A جیت لی. B کیٹیگری میں سید حمزہ، C میں عزیز مکسی نے میدان مارا. خواتین میں لاہور کی فاطمہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی. دینا پٹیل دوسرے اور بسما تیسرے نمبر پر رہیں. فاسٹسٹ ٹائم آف دی ڈے حمزہ حامد کے نام رہا.
1 लाख रुपए इनाम जीता। तमाम फातहीन को 25-25 हजार रुपए इनाम दिया गया। गवर्नर सिंध मेहमान खुसूसी थे। और 40 बरस तक हंसाने वाले जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। अंकल उर्फी से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले हसनाक भाई आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। और गुलूकार सज्जाद अली 58 साल के हो गए। हर नस्ल को अपनी आवाज के सहर में मुब्तला किया। गजल, क्लासिक, पॉप, जो सुर लगाए वो दिलों को भाए। आज भी अपनी मौसीकी से झूमने पर मजबूर कर देते हैं।